آج बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत काबिल एहतराम और मेरे प्यारे नाजरीन, आज मैं आपकी पसंदीदा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा तकाजा होता है। और मैं बाज़ औक़ात मुझे दुख भी होता है, मैं माज़रत भी करता हूँ उन बच्चे बच्चियों से जब उनका कोई प्यारा रूठ जाता है, जब उनका महबूब, उनका साथी, उनका माँ, उनका बाप, उनका भाई, उनका दोस्त। हमारी वीडियो का टॉपिक आज बहुत जानदार होने वाला। ज़िंदगी दुनिया में जो भी मर्द और औरत, दुनिया में जो भी बंदा इस धरती पे आया, उसका ज़िंदगी में कभी ना कभी वास्ता ऐसी सिचुएशन से ज़रूर पड़ता है। सिचुएशन क्या है कि जब आपका प्यारा, जब आपका महबूब, जब आपका दोस्त, जब आपका साथी, जब आपका रिश्तेदार, जब आपका बिजनेस पार्टनर, कोई शख्स आपसे नाराज़ हो जाए, वजह उसकी क्या भी है, बंदा आपसे नाराज़ हो गया है और आप आग पे झुलस रहे हैं, आप कोयलों पे झुलस रहे हैं, आप कांटों पे झुलस रहे हैं, आपकी नींदें हराम हैं, सुकून हराम है, आप दिन रात तड़पते हैं, चीखें मारते हैं जैसे कबाब रख दिया गया और आपको दुनिया में कुछ नज़र नहीं आता। आप कहते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा नाराज़ जो बंदा वो राज़ी हो जाए। उस नाराज़ को राज़ी कैसे करना है, यानी कि। और दूसरी बात है, माशरे में जो मैं इसलिए मैं बनाऊंगा, आगे मैं ऐसी मिलती जुलती एक दौर भी बनाऊंगा। हमारे माशरे में बहुत सारे जो बंगाली जादूगर बैठे हैं, उनकी लूट मार का सबसे बड़ा ज़रिया ये होता है, महबूब आपके कदमों में, महबूब आपका तौब करेगा, जैसे आप कहेंगे वैसे आप कहेंगे। तो लूट मार का जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला पड़ा, ये मेरे मासूम बच्चे बच्चियाँ जो है ना, इनको मैं कैसे समझाऊँ। यहाँ मैं ज़रूर करूँगा कि इसमें 90% चांस होगा कि इंशाल्लाह जो फ़र्द आपसे नाराज़ है, जो शख्स आपसे नाराज़ है, जो आपकी बात नहीं मान रहा, मान जाए। लेकिन बात चीज़ें पॉसिबल मुकद्दर में, तकदीर में नहीं होती। अगर खुदा ना करे नहीं होता, तो आप अपने आप को हौसला दें, तसल्ली दें और अपने आप को जलील रुसवा ना करें। क्योंकि होता क्या है, आपका कोई साथी, आपका रिश्तेदार, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका महबूब, आपका दोस्त कोई आपसे नाराज़ हो गया है और आप जो ना अपनी उसकी मिन्नतें तरले करके थक गए। वो कहते हैं उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, दरवाज़ा बंद कर दिया। ब्लॉक बंद करने के अलावा वो आपकी तजलील करता है, आपकी बेइज्जती करता है, हमेशा आपको तंग करता है। जब वो आपकी बेइज्जती तजलील करता है तो फिर आपकी इस्तेनफ़्स भी मजरू होती है, फिर आपका बस नहीं चलता। फिर आप इन बंगाली जो दीवारों पर लिखे हैं या मीडिया पर या अखबारों में जिनके इश्तहार आते हैं कि आप महबूब आएगा तो महबूब आपके कदमों में पड़ जाएगा, ये हो गया वो हो जाएगा। प्रॉपर महबूब के लिए जो हुब का अमल, तो मैं इंशाल्लाह वो भी एक स्पेशल भी दूंगा। लेकिन यहाँ मैं दे रहा हूँ, अगर कोई आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स ऐसा है जिसके साथ आपका बड़ा प्यार है, आपका बड़ा तल्लक है, आपकी बड़ी दोस्ती है, वो आपसे नाराज़ हो गया और आपकी ज़िंदगी अंधेर हो गई, आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ख़ज़ां आ गई है, आपकी ज़िंदगी जो कलर फिल्म चाह रही थी वो ब्लैक एंड वाइट में चली गई है। आपने यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि वजीफ़ा तो मैं दो वजीफ़े मुजरब जब मैंने किसी को कराया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हुआ है। और दूसरी बात है कि आपने मैं यहाँ पे एक एहतियात भी कहूँगा, अगर आपको बंदा नाराज़ हो गया ना, तो अगर आप चाहते हैं कि उसका रिज़ल्ट अच्छा है, तो पहले एक सॉरी का मैसेज या उसको कहें कि आपको गलतफ़हमी हुई है, मुझे जो आपको गलतफ़हमी होगी, मैं वैसा नहीं था, ना मेरी ऐसी इंटेंशन थी, ना मेरा ध्यान था, ना मेरा ऐसा इरादा था, मैंने वो गलती नहीं की जो आप कह रहे हैं कि ना। सॉरी का मैसेज करें। उसके बाद जब बार बार आप वज़ीफ़ा करेंगे, दूसरा काम आपने करना है, आपको उस बंदे का निशाना पकाने का आर्ट आना चाहिए कि आपने जब ये वजीफ़े दोनों करने हैं तो आपने उस बंदे को ज़हन में रख के करना है। तस्वीर रख लें फिर भी ठीक है, तस्वीर नहीं रखते तो उसको ज़हन में रख के आपने ख्याल रखना उसका, और ख्याल रखने के बाद फिर आपने ये तस्वीर ज़िक्र जब करना, तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात है, मैं पहले से इकरार कर दूँ, जो बंदे नजायज़ किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, नजायज़ खुदा न करे ज़िना के हवाले से, बुराई के हवाले से, तो वहाँ बिल्कुल मैं इसकी इजाज़त नहीं दूँगा। और मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि ऐसे किसी बंदे को ये कामयाबी ना मिले। अगर कामयाबी सिर्फ उस बंदे को मिले जो जायज़ काम के लिए, किसी का दोस्त नाराज़ है, किसी की बीवी नाराज़ है, किसी का बंदा नाराज़ है और बिला वजह आपको तंग किए जा रहा है, कोई बिज़नेस पार्टनर है, कोई कारोबारी बंदा है, कोई रिश्तेदार है, कोई अम्मी नाराज़ है, बाप नाराज़ है, बेटा नाराज़ है और वो तड़प रहे हैं कि वो मेरा बच्चा मान जाए, तो जायज़ चीज़ों पर हद तक ये इजाज़त है। अगर आप नाजायज़ की तरफ जाएंगे तो ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा और ना मैं ये भी दुआ कर ला मियाँ, मेरी जो ज़िंदगी में मैं मुख्तलिफ अमाल देता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें देता हूँ, ऐसी हर वो चीज़ जो मेरे लिए काबिल गिरफ्त हो, अल्लाह बिल्कुल उसका काम ना हो। ऐसी हर वो चीज़ जो किसी इंसान को नुकसान दे, अल्लाह मियाँ वहाँ भी आपने ये कामयाबी नहीं देनी। आपने कामयाबी जायज़ जगहों पर देनी जहाँ बेहतर चीज़ है। करना आपने क्या है, बड़ा अच्छा मैं ये बताऊँगा कि आप जो उसकी वजह है ना कि आप दुनिया जहाँ की औरतें मेरे पास आती हैं, बंदा नाराज़ है, फलाने बाबे को लाख दे दिया, 2 लाख को जेवर बेच रही, कोई मवेशी बेच रही, कोई घर बेच रही, और अल्लाह न करे कुछ जो जिनके पास पैसे नहीं होते वो बगैर, इतने ज़ालिम बंदे हैं। मेरे पास एक केस ऐसा पीछे बच्ची का है कि मैंने सोया नहीं उस रात, कि मैं 2 बाबों के पास गई। बाबे ने कहा कि तुम्हारा जो महबूब तुमसे नाराज़ है ना, जब तक तुम्हारे जिस्म के नाजुक हिस्सों पे मैं तावीज़ नहीं लिखूँगा, उसको तुम्हारी अट्रैक्शन नहीं आएगी। मुझे वो बच्ची कहने लगी कि सर अगर आपने मेरे जिस्म पे तावीज़ लिख दे तो लिख दें। मैं हैरान से, मैं कहा क्या, कि सर अगर आपने मेरे जिस्म में, मुझे हर सूरत में मेरा दोस्त चाहिए। वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में भी थी।
آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنا چاہیں، میں کیا آپ میری جسم پہ طویل لکھ دیں، میں کیا آپ میرے سامنے حصے پہ میرے سینے پہ لکھنا چاہیں، میری کمر پہ لکھنا چاہیں، میری تھائز پہ لکھنا چاہیں، جہاں مرضی طویل لکھنا چاہیں، طویل جو لکھیں، جو مرضی کریں، لیکن مجھے میرا بندہ چاہیے، محبوب چاہیے، دوست چاہیے۔ یہ ہوتی ہے، اس حد تک ان کو ہسٹیریکل یا ڈپریشن انگزائٹی میں میری بیٹیاں چلی جاتی ہیں۔ خدا کے لیے بیٹا، یہ جو بابے ہمارے جیسے ہیں، کچھ سپر مین نہیں ہے کہ کام کرتے ہیں، کام اس میں ہوتا ہے کہ کوئی شک نہیں، وظیفہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اس حد تک کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیں، اپنی عزت سے بھی جائیں۔ اور وہ تصویریں جو بابے ہیں، میں ایک تو مجھے حیرت ہوئی، پیچھے نیٹ پہ بھی چل رہی تھی، وہ بڑا عرصہ مجھے کسی دوست نے آ کے کہتا ہے کہ ایک بچی ہے، وہ اپنے بابے کے پاس گئی تو بابے نے کہا جی میں تمہارے جسم پہ مساج کروں گا، اور مساج کے دوران تم اتنی خوبصورت ہو جو گے، تمہارا جو محبوب نے تم دیکھا، وہ ویڈیو پہ وہ چل رہی تھی، مجھے کسی دوست نے کہا، میں تو وہ کہتے دیکھ لیں، میں کہا یار میں تو نہیں دیکھتا ایسی چیزیں۔ کہتا آپ حیران ہو گے، بچی جو مسلسل وہ جو بابا پیر ہے اس کے جسم پہ اس کے بالکل برانہ کپڑے اتارے، اس کے جسم پہ مالش کر رہا ہے، اور اس کے چہرے پہ ہر جگہ پہ، اور معصوم بچی اس خیال میں بیٹھی کہ جب یہ مجھے مالش کر دے گا، مجھے تیل لگا دے گا تو میں اتنی خوبصورت ہو جوں گی۔ اس طرح اور بے شمار واقعات ہیں، میں کیا کروں کہ بندہ، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک دن بہت بڑے افسر کی بیوی میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی آ کے کہ دیکھیں پروفیسر صاحب، میرا جو جادو ٹونا ہے نا، ایک میرے جو پنڈی میں ایک بابا تھا، وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا، تو وہ اس کی شکل بھی ٹھیک نہیں تھی، اس کے دانت بھی ٹھیک نہیں تھے، بڈھا تھا۔ وہ کہتا تھا تمہارا جادو ٹونا اس وقت جائے گا یا تمہارا محبوب تمہیں اس وقت ملے گا جب تم میرے ساتھ ہوگی، اور میں جب تمہاری جسم پہ تعویذ لکھوں گا تو وہ اتنا افیکٹو ہوگا کہ 24 گھنٹے میں محبوب آپ کے پاس ہوگا۔ کہنے لگی میں پروفیسر صاحب 2 دفعہ تو تیار ہو کے اس کے پاس چلی گئی، لیکن پھر میرا نا موڈ نہیں بنا، میں واپس آ گئی۔ تو میں اگر وہ بابا مجھے پسند نہیں تھا، اگر آپ سیم عمل میرے ساتھ کرنا چاہتے تو آپ کر لیں۔ میں تو ڈر گیا، میرے جیسے پسینہ آ گیا، گاڑی میں وہ پیچھے بیٹھی، میں آگے، میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا، میں کہ کہیں میرے پہ حملہ ہی نہ کر دے۔ اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا بابے ہیں، اور یہ ہماری جو ضرورت مند ہیں جو محبوب کے چکر میں آپ کے ذلیل ہوتے ہیں، کیا انہوں نے اپنی زندگیاں بنا لی، کس طرح اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے عزت نفس کو قائم رکھیں۔ ہاں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی جائز رشتہ، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے ناراض ہو گئی ہے، دور ہو گیا، لڑ پڑا ہے، آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، تو میں اس کے لیے آپ کو وظیفے 2 یہاں پہ بتاؤں گا، دونوں افیکٹو ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے؟ پہلا کام نے کرنا کہ فجر یا تہجد کے وقت آپ نے اٹھنا ہے، فجر یا تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ کھڑے ہو کر کریں تو بہتر، اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے تو صوفے پہ بیٹھ جائیں یا جائے نماز پہ بیٹھ جائیں۔ آپ نے 11 دفعہ دروشی پہلے پڑھنا ہے، 11 دفعہ دروشی بعد میں پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو یا ودودو یا لطیفو، یا عزیزو یا ودودو یا لطیفو، 21 تسبیحاں، 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دروشی بعد میں، یہ 21 تسبیحاں آپ نے صبح فجر یا تہجد کے وقت اکیلے میں پڑھنی ہے۔ چمیلی یا گلاب کی خوشبو لگا لینی، اس سے زیادہ تاثرات ہوتے ہیں۔ اس بندے کا نشانہ پکا کے یہ عمل آپ نے میکسیمم، جو میں نے دیکھا ہے نا، 11 دن کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے۔ 3 دن یا 7 دن یا 11 دن اگر نہ ہو تو 21 دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مطلوبہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ تو ہو گیا فجر یا تہجد کا وقت۔ عشاء کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کہتے ہوں گے میں ایک وظیفہ بار بار رپیٹ کرتا ہوں، لیکن اس وظیفے میں جان ہی اتنی کہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں۔ عشاء کے بعد آپ نے بیٹھ جانا، آپ نے سورہ یاسین کھول لینی ہے۔ سورہ یاسین میں جو 7 جگہوں پہ لفظ مبین آتا ہے، آپ نے ہر مبین کو 41 بار سورہ یاسین پڑھتے آنا۔ جب مبین آئے گا تو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، مبین 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 مبین۔ یہاں سے واپس نہیں جانا، یہاں سے آگے چلے جانا ہے، بعد میں ہم واپس بھی جاتے ہیں۔ پھر دوسرا مبین آئے گا، اس کو 41 بار، پھر تیسرا آئے گا 41 بار، پھر چوتھا آئے گا 41 بار، پھر پانچواں آئے گا 41 بار، پھر چھٹا آئے گا 41 بار، پھر ساتواں آئے گا 41 بار۔ 7ویں کے بعد مکمل کرنا ہے، مکمل کرنے کے بعد دائیں اپنا جو گھٹنا ہے اس پہ 3 دفعہ ہاتھ مارنا ہے، اور کہنا ہے کہ فلاں بنتے فلاں یا فلاں بن فلاں جو بندہ ہے یا بندی ہے، جو بندہ ناراض ہے میرے ساتھ، اس کو میری طرف متوجہ کریں، اس کی ناراضگی میرے سے ختم کریں۔ اگر وہ میرے سے ناراض ہے، وہ ناراض نہ ہو، میرے سے ختم کرے۔ اور آپ جب اس کا ذہن ملا کے یہ دعا کریں گے، یہ دم کریں گے، انشاءاللہ 3 دن 7 دن یا میکسیمم 21 دن کے اندر وہ جو ناراض محبوب ہے، ناراض دوست ہے، کاروباری بندہ ہے، میاں بیوی بیٹا بیٹی جو بھی ہے، وہ راضی ہو جائے گا اور آپ کی طرف آ جائے گا۔ ایک یہ تو ہو گیا۔ دوسرا یہ کرنا کہ دن میں آپ نے، جو میں نے آپ کو بتایا نا، یا عزیزو یا ودودو یا لطیفو، دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے آپ نے 11 تسبیح مزید پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے 21 تسبیحاں فجر کے بعد، دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے 11 تسبیح پڑھنی ہے، اور رات کو آپ نے جو میں نے بتایا کہ سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ آپ نے ہر مبین 41 بار پڑھنی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ وہ وظیفہ، یہ وہ چیز ہے انشاءاللہ جو میں نے دیکھا، جس کو بھی میں نے بتایا وہ کہتا ہے جادو ہو گیا، تو یہ تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا وہی بندہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے کوئی میسج وہاں ضرور بھیجنا کہ میں آپ کے ساتھ لڑائی ختم کر دیا۔ یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ لڑائی آپ نے قائم رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے لیے پرابلم ہوگی، آپ نے ایک دفعہ میسج اس کو ضرور بھیجنا پہلے، سوری کا کسی بندے کی ضرور کہ میں وہ بڑا اچھا انسان ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں، مجھے اس سے غصہ نہیں ہے۔ جب آپ یہ میسج بھیجیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگا۔ آخر میں
یہ جو وظیفہ آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ افیکٹو ہوگا. جائز جگہوں پہ کرنا ہے, کامیاب ہوگا. آخری کو میں یہ آپ سے کہنا تھا کہ ہمارے جو بہت سارے دوست ہیں وہ جو لٹیرے لگے ہوئے لوٹ مار کر رہے ہیں, کوئی میرا شناختی کارڈ بھیج رہا ہے, کوئی اور ڈرامے کر رہا ہے. ابھی بھی میں اتنی اویئرنیس دی ہے, ہر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میرا جو جہاں میں بیٹھتا ہوں 03 جہاں میں بیٹھتا ہوں استانے پہ 27 کیو بلاک جوہر ٹاؤن. اب ہم نے ایک اور احتیاط کی کہ ہم ہفتے والے دن ٹوکن دیتے ہیں صبح 8 سے 10. ہفتے والے دن ٹوکن دیتے ہیں صبح 8 سے 10. آپ باہر والے لوگ آتے تھے نا, مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا بیچارے, آ کے ٹوکن کیسے لیں, آپ فون پہ لیں, گھر بیٹھ کے لیں. ہفتے والے دن 8 سے 10 یا 8 سے 12 کے درمیان آپ کو ٹوکن ملے گا. 0323 4455 یہ استانے کا نمبر ہے, یہاں پہ آپ کو ٹوکن ملے گا. اور ہم نے کیا اور اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے 60 نمبر ہم نے آؤٹ سائڈر کے رکھے ہیں, جو باہر سے لوگ آتے ہیں, رات کے 12 بج جاتے ہیں بیٹھے ہیں بیچارے. میں نے کہا نہیں, پہلے نمبر ہم دیں گے آؤٹ سائڈر کو, جو پنڈی ملتان سرگودا مختلف شہروں سے آتے ہیں وہ, تاکہ اور لاہور والوں کا نمبر شروع 61 سے ہوگا. اور دوسرا لاہور والے لوگ آئیں 1-2 بجے کے بعد, پہلے صبح کا ٹائم باہر والوں کے لیے ہوگا. اسی نمبر لیں, اتوار پیر کا بتا رہے, میں نے اتوار کو آنا یا پیر کو آنا, اپنے نمبر پہ لے کے آ سکتے ہیں. جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ میرا ذاتی نمبر کیا ہے, جو فراڈ لوگ کرتے ہیں, میرا ذاتی نمبر ایک ہی ہے, اس لیے میں رکھتا ہوں کہ اور نمبر میں نہیں دیتا. اس کے علاوہ کوئی کلپ, کوئی ویڈیو, کوئی ٹک ٹاک, کوئی فیس بک پہ اگر نمبر چلتا ہے تو وہ جل لیے. میرا نمبر ہے 0300435296 435295. یہ میرا ذاتی نمبر ہے. بزی ہوتا ہوں, مصروف ہوتا ہوں, تو آپ نے ویسے ہی کر دینا. میں جیسے ہی موقع ملتا ہے قسم سے میں فون سنتا ہوں اور جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ناراض نہ ہو, ناراض ہو جلدی صلح ہو جائے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتا ہے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کسی مشکل سے نہ گزارے. اگر باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے, اس کو لائک کریں, پسند کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.